یہ میرے گھر میں جو کوا ہے، یہ میرے گھر میں جو مرغا ہے، یہ مرغی ہے، یہ بکری ہے، یہ کتا ہے، ہم ان لوگ کیا بولے گا ہم سب سمجھ جائیں گے۔ کھانا کھایا بیٹھ کر، دسترخوان میں کچھ کھانا گر جاتا ہے نا بھائی ہڈی کہاں رکھتے ہیں؟ دسترخوان میں رکھتے ہیں نا۔ چاول گر جاتا ہے، روٹی گر جاتی ہے، ترکاری گر جاتی ہے، تو ہم لوگ کھانا کھانے کا دسترخوان کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اب یہ آدمی کھانا کھا کے وہ سارے میں ٹہل رہا ہے، اس کی بیوی دسترخوان اٹھا کے آنگن میں جھاڑ دی، آنگن میں جھاڑی، کتا بھی دوڑا، مرغا بھی دوڑا، تو مرغا وہ نا ہڈی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ تو کتا بول رہا کہ او بھائی مرغا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تور کھانا بھات روٹی چاول کھدا کھدی تی ہڈی کنے کھجا کھر ہڈی تو ہمارا حصہ ہے۔ تو مرغا بولا بھیا چنتا مت کرو، یہ جو ہمارا مالک ہے نہیں کل ایک روپر کا بیل جیسی کھڑا دروازہ میں مرتے خوب گوشت کھیاتے، مالک سنے چیز، مالک سنا بولا اچھا گائے مرے گی ہم مرنے دیں گے تب نہ مرے گی۔ بیٹا کو بولا یا بیٹا دوڑو بھاگو، بیٹا سنو غضب ہونے والا ہے، گائے لو پلاسی مارکیٹ جاؤ بیچ ڈالو۔ بیٹا رسی کھولا گیا پلاسی میں بیچ دیا، اور جو لے گیا تو مر گئی، اس گائے اس کی یہاں مر گئی۔ دوسرے دن آیا پھر کھانا کھایا، پھر یہ مالک سوچا کہ دیکھیں آج یہ کیا بول رہا ہے، کتا مرغا کیا بول رہا ہے۔ پھر وہ کھانا کھا کے ٹہل رہا ہے، وہ کتا آیا مرغا آیا، تو کتے نے شکایت کی مرغے سے کہ بھائی مرغا تم نے تو کہا تھا کہ کل مالک کی گائے مرے گی، لیکن گائے تو مری نہیں۔ تو مرغا بولا کہ سنا مالک عمر بہت چالاک ہے، یہ اپنی مصیبت دوسرے کے سر ڈال دیتا ہے، لیکن چنتا مت کرو کل یہ مالک کا گھوڑا مرے گا۔ مالک گھوڑا کھول کے بیٹا کے دل کہہ رہی لگلی بجلی۔ اب یہ تیسرا دن ہے، پھر کتے نے شکایت کیا کہ بھائی مرغا تم نے کہا کہ گائے مرے گی لیکن گائے مری نہیں، تم نے کہا گھوڑا مرے گا گھوڑا مرا نہیں، میرا مالک بڑا چالاک ہے، اب کیا ہوگا؟ تو مرغا بولا بھیا ٹینشن مت لا کل اپنے مالک کے مرتی باپ پسینہ ڈھیل بھاگ گئی۔ مالک مرا کہ نہیں مرا میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ موضوع سامعین کرام ذہن کو حاضر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی نے راستہ روک لیا، کہا کہ اللہ کے پیغمبر اے اللہ کے کلیم تھوڑا سا ٹھہر جائیے، مجھے پتا ہے اب اللہ سے ملنے جا رہے ہو، اب اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک عرضی میری بھی ہے، ایک فریاد میری بھی ہے، اب اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ کہا کہ بولو، کہا کہ عرضی یہی ہے، فریاد یہی ہے کہ حضرت ہم بہت غریب ہیں، اب یوں سمجھ لیجیے کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھائے ہی نہیں، ایک ٹائم کھاتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض کر دیجیے گا کیا میری قسمت میں اس سے بھی زیادہ روزی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجیے گا کیا میری قسمت میں اس سے بھی زیادہ روزی ہے کہ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ رزق ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میں، ساری باتیں ہو گئی، یہ بھی بات پیش کر دیا، یا اللہ تیرا ایک بندہ ملا تھا، یا اللہ ان کی فریاد تھی، ان کی کیا کہتے عرضی تھی کہ تو جو اسے روزی دے رہا ہے، اسے جو روزی دے رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے وہ بہت مختصر ہے، وہ بہت کم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس کی قسمت میں دنیا میں تھوڑی سی روزی ہے، اس لیے اسے میں تھوڑا تھیرا دے رہا ہوں تاکہ وہ پوری زندگی اس روزی کو کھا لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ جتنا اس کی قسمت میں ہے ایک بارگی آپ دے دیے، تھوڑا تھوڑا کا جھمیلا نہیں۔ قربان جائیے، موسیٰ علیہ السلام آئے، اس شخص سے کہا کہ سنو تمہاری قسمت میں بہت تھوڑی سی روزی ہے، اللہ نے جو روزی رکھا ہے، جو رزق رکھا بہت تھوڑا ہے۔ کہا کہ تھوڑا ہے تو اللہ ایک کے بارگی ہم کو دے دے، مان گئی ایک بورا گیہوں میرے قسمت میں ہے، ایک کے ساتھ ہم کو ایک بورا گیہوں دے دے، وہ کی 4 5 دانہ دے لیا اللہ ہمارا دے جا۔ آپ یہی کہہ دیے اللہ ایک بورا ہے بس دے دیجیے، وہ ہم سمجھیں گے کھا لیں گے، جب تک زندگی رہے گی کھائیں گے، اور جب روزی ختم ہو جائے گا، جب روزی نہیں رہے گی تو ہم مر جائیں گے۔ اللہ کے بارگاہ میں عرض کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ گئے، کہا کہ یا اللہ اس کی قسمت میں جو روزی ہے
بس ایک ساتھ دے دے، سب روزی دے دے، اللہ نے ایک ساتھ روزی دے دیا۔ اب دیکھیے آدمی بڑا کتنا چالاک نکلا، کتنا ہوشیار آدمی نکلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آدھی، اب ایک بورا یوں سمجھ لیے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک بورا اناج تھا، اس میں سے آدھا بورا گھر میں رکھا کھانے کے لیے، اور آدھا بورا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، بولے دو ماشاء اللہ کے راہ میں کیا کر دیا؟ اللہ کے راہ میں کیا کر دیا؟ بولیے بھائی، کیا کر دیا؟ بولیے، صدقہ کر دیا۔ اور قربان جی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ اب عالم یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کچھ مہینے گزرے، سال گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھتے کیا ہے کہ گھر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ اوہ، بڑا عالیشان مکان بنا لیا ہے، دروازے کے اندر میں خوشحالی ہے، گھر کے اندر میں خوشحالی ہے۔ اب حیرت میں پڑ گئے کہ بھائی وہ آدمی تو مر گیا ہوگا، جو آدمی کو جس قسمت میں یکی بورا اناج تھا، اب وہ کھا کھا کے مر گیا ہوگا۔ تو پوچھا بھائی یہ مکان کس کا؟ بولا فلاں کا۔ بولا اس کو بلایا، بولا کہ بھائی کیا کہانی ہے، یہ خوشحالی تمہارے گھر میں کیسے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ حضرت دیکھیے اللہ کی شان ہے، کہ اللہ نے مجھے ایک بورا اناج دیا، آدھا بورا میں اپنے لیے رکھا، آدھا بورا میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے راستے میں ایک دانہ خرچ کرے گا، ہم ایک دانے کے بدلے 70 دانہ عطا فرمائے۔ اللہ ایک دانے کے بدلے میں 70 دانہ عطا کرتا ہے، اللہ 1 روپیہ کے بدلے میں 10 روپیہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تو میں اپنا آدھا اناج اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا تو اس کا بدلہ اللہ بڑھا کر دیتا ہے، پھر روزانہ پھر اس کے کل ہو کے پھر آدھا رکھ لیتا ہوں، آدھا میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اتنی خوشحالی عطا فرمائی کہ اب میرے گھر میں جگہ نہیں کہ میں دولت کہاں رکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بڑا عقل مند شخص نکلا، یہ ہم سے سودا کر بیٹھا، یہ ہم سے بزنس کر بیٹھا، یہ ہم سے تجارت کر بیٹھا، ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر میں لوٹاتا ہوں، اسی سے اس کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ سخاوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے خزانے میں کسی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے بتایا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ایک خرچ کرو گے 10 دے گا، اللہ 10 دے گا۔ اور اللہ کا وعدہ اور اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ انشاءاللہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ کتنے لوگ خرچ کریں گے؟ یہ کجری کی فرسا ڈانگی کی سرزمین ہے، میاں پور کی سرزمین ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ مسجد کا جلسہ ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو وضو بنا کر مسجد کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ اور قربان جاؤ معزز سامعین کرام، مسجد بنانا